اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، آج اس ویڈیو میں اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، اس پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایک گزارشات میں اپنے محترم خواتین و حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے قبل میں اپنے یوٹیوب اسلامک چینل فاروقی سیالوی میں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں اور حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نفوس قدسیہ کی شان میں چند ایک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر چکا ہوں۔ واجب الاحترام اہل بیت سے مراد کون ہیں، آج اس پر چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمہ سے مفہوم سماعت فرمائے سورہ احزاب میں، اے رسول کے گھر والو، اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے۔ محترم خواتین و حضرات، اہل بیت سے کون مراد ہے، اس حوالے سے علماء اکرام محدثین مفسرین کے مختلف اقوال اور آراء ہیں، لیکن اولا یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اہل بیت میں حضرت علی، حضرت امام حسن امام حسین سیدہ کائنات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ شامل ہیں۔ واجب الاحترام، یہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے نیچے امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لیا، مبدأ ولایت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان کی نجاست سے دوری کے لیے، پاک ہونے کے لیے آپ نے تخصیص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ارشاد فرمائی۔ یہ اس حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تو واجب الاحترام، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مقام پر ہو، تم میری طرف منسوب ہو، نیک ہو، اور دوسری روایت کے اندر ہے تم خیر پہ ہو۔ واجب الاحترام، یہاں پہ شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، استاد الاساتذہ حضرت علامہ غلام یوسف سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبیان القرآن میں مختلف علماء اور محدثین مفسرین کے حوالے سے آپ یہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کا یہ فرمانا کہ تم اپنے مقام پہ ہو، تم خیر پہ ہو، اس کا معنی یہ نہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں، بلکہ یہاں پر مراد یہ کہ اے ام سلمہ، تم ان اہل بیت میں سے نہیں ہو جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ تخصیص کے ساتھ اہل بیت کو شامل فرمانا اور حضرت ام سلمہ کو یہ فرمانا کہ تم اپنے مقام پہ ہو، تم خیر پہ ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ ام سلمہ، تم ان اہل بیت میں سے نہیں ہو جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ معجم الکبیر کے اندر تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اے ام سلمہ، تم بھی میرے اہل بیت میں سے ہو۔ تو جہاں پہ حضور نے یہ فرمایا کہ تم میرے اہل بیت میں سے ہو، وہ مراد یہ ہے کہ عمومی طور پہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور جہاں پر یہ فرمایا کہ تم میری اہل بیت میں سے نہیں، یعنی تم اپنے مقام پہ ہو، خیر پہ ہو، وہاں پہ مراد یہ ہے کہ تم ان اہل بیت میں سے نہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ امام بغوی روایت کرتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اہل بیت میں سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی تعیین میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اولا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ کے اہل بیت آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج ہیں،
اور امام حسنین کریمین اور مبدأ ولایت حضرت اہل شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفوس قدسیاں ہیں۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی البحر المحیط کے اندر لکھتے ہیں ازواج مطہرات اہل بیت سے خارج نہیں ہیں، بلکہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے عنوان کی زیادہ مستحق ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت یعنی گھر میں آپ کے ساتھ لازم رہتی تھیں۔ مفسر قرآن علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ وہ حدیث پاک جس میں چادر میں امام حسنین کریمین حضرت سیدہ کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے چادر کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے، شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ اہل بیت میں کوئی شامل نہیں۔ آپ فرماتے ہیں شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کا اہل بیت کے ہونا یہ نص قرآن سے ثابت ہے۔ اسی قسم کی تقریر علامہ قاضی ابو سعود محمد بن محمد العماری الحنفی آپ تفسیر ابو سعود کے اندر کہتے ہیں۔ اسی طرح کی تفسیر اور تشریح جو اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت تطہیر میں کی، اسی قسم کی تشریح آیت تطہیر کی قاضی عبداللہ بن عمر البیضاوی شافعی تفسیر بیضاوی کے اندر فرماتے ہیں۔ علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 تن پاک کی تخصیص کرنا شاید اس لیے ہے کہ یہ افضل اہل بیت ہے، یعنی یہ 4 جو نفوس قدسیاں ہیں اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے ساری یہ برکتیں ہیں۔ تو 4 کی تخصیص جو حضور نے چادر کے اندر ارشاد فرمائی، یہ علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاید اس لیے ہے کہ یہ افضل اہل بیت ہیں، اور وہ جس کے چادر کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نفوس قدسیہ حضرت سنان کریمین حضرت سیدہ کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر کے نیچے رکھا اور پھر آپ نے ان کی تخصیص کے ساتھ اہل بیت ہونا شامل آپ نے فرمایا، اور آیت تطہیر اس کی تشریح کے اندر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات کے اندر لکھتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں، کیونکہ آیت تطہیر سے انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت سے پہلے بھی اور بعد بھی ازواج مطہرات سے رب تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ تو سیاق و سباق بھی اس چیز کو متعین کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، بات کا اعتراض یہ ہے کہ آیت تطہیر میں اگر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں تو اس میں مؤنث کے صیغے کیوں نہیں لائے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی جملے میں مذکر اور مؤنث دونوں جو ہے ہوں تو مذکر کے صیغے لائے جاتے ہیں، مؤنث نہیں لائے جاتے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اہل بیت یہ لفظاً مذکر ہیں، یہ اہل بیت کا لفظ یہ لفظاً مذکر ہیں، لیکن معنی جو ہے یہ مؤنث ہیں، اور ضمیروں کے لانے میں لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے، معنی کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ محترم خواتین و حضرات، قرآن مجید میں بھی لفظ اہل بیت جو ہے اس کے اندر ازواج کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، سورہ ہود کے اندر ترجمان مفہوم سماعت فرمائیں۔ فرشتوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم اللہ کے کاموں سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے متعلق ارشاد فرمایا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، سورہ طٰہٰ ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ اور بیوی اور بچوں دونوں کے متعلق بھی یہاں پہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں۔ سو ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا سن لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ہم نے ان کو اہل و عیال عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ تو محترم خواتین و حضرات، لغت کے اعتبار سے
اور احادیث شریف کے اندر بھی اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات لیا گیا ہے، یعنی اہل بیت کے لفظ کے اندر ازواج شامل ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کی چند ایک مثالیں بھی آپ کے سامنے عرض کی ہیں، تو واجب الاحترام لہذا اہل بیت کے اندر جو ہے وہ اولا یہی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج